नहीं मैं। Ben. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाही एक जगह रुक जाते हैं। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, एहतियाती तदाबीर ले लो, हमें गुंदोज़ का ज़ख्म देखना होगा। फिर वो गुंदोज़ को घोड़े से उतार कर एक जगह पर बिठा देते हैं और उसका खून रोकने की कोशिश करते हैं। तुर्गुत कहता है, अगर अलिंग जंग हमें ढूंढ नहीं पाएगा तो वो गुस्सा किसी और पर निकालेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो सबसे पहले लपके किले जाएगा क्योंकि उससे पहले वो दरक्योज से मिला था। तुर्गुत कहता है वो लपके किलों को तबाह कर देगा, क्या हम उन्हें आपस में लड़ने दें? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, नहीं तुर्गुत, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तुम फौरन किले की तरफ जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारी तरफ अलीजंग आ रहा है। अलीजंग एक ऐसे जाल में फंसेगा कि वो खुद ब खुद हमारे हवाले हो जाएगा। फिर अर्तुगरुल साहब गुंदोज़ के ज़ख्म पर पट्टी बांध देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब बामसी से पूछते हैं, तुम इतनी तख़ीर से क्यों पहुँचे बामसी, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अलीजंग का पीछा करोगे। बामसी कहता है, मंगोल सिपाही हमारे गोरों की तरफ जा रहे थे सरदार, इसलिए हम उधर चले गए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तो तुमने अपनी पोजीशन छोड़ दी। फिर अर्तुगरुल साहब दुमरुल को कहते हैं, तुम फौरन सगोत जाओ और घंटी वाले को हमारे कबीले आए, मैं उसे बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अलीजंग अपने दो कमांडरों को कहता है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा एक बड़ा यूनिट मारा गया है। वो कमांडर कहते हैं, हमें माफ़ कर दे अलीजंग, लेकिन अलीजंग अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर अलीजंग उन दो कमांडरों को मार कर कहता है, सबसे पहले मैं अपना इंतकाम लूंगा। बिबोरत कहता है, इसका आगाज़ आप कैसे करेंगे? अलीजंग कहता है, किले से। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन मेरे तक कैसे पहुँचे। अलीजंग कहता है, तुम कबीले जाओ और मेरे हुक्म का इंतज़ार करना, किले में अकेले जाऊँगा। ये कहकर अलीजंग वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मलिक शाह कबीले पहुँच जाता है और मर्गिन को हकीम हर्तुग के पास ले जाता है। हकीम हर्तुग कहता है, किसी को भी कबीले में पता ना चले कि मर्गिन यहाँ है। फिर हकीम हर्तुग और इंजन उसका इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में बहादुर बिबोरत का जख्म साफ कर रहा था। फिर वह एक गर्म लोहा उठा कर ले आता है ताकि जख्म को बंद किया जाए। बिबोरत कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि इन कामों के पीछे अर्तुगरुल का हाथ है। ये काम मैं अलीजंग पर नहीं छोड़ सकता क्योंकि अलीजंग की पूरी साख तबाह हो चुकी है। उसकी मौजूदगी हमें तबाह कर देगी। अर्तुगरुल उसके पीछे जाएगा ताकि अलपासी को तलाश कर सके। अगर उसने मुंह खुलवा लिया तो मेरी शिनाख्त जाहिर हो जाएगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। बहादुर कहते हैं, एक सूरत में वो ऐसा नहीं कर सकता, अगर हम उसकी जुबान काट दें। बिबोरत कहता है, अलीजंग किले गया है, बेवकूफ़ी न कर दे वो कोई। फिर भी बिबोरत खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं दरग्योस के साथ मिलकर अर्तुगरुल को तबाह कर दूंगा। इतने में एबिल की खातून वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, क्या हुआ है भाई, आप जख्मी कैसे हुए भाई? बिबोरत कहता है, जख्म का निशान हमारी बहादुरी को जाहिर करता है, मैं फौरन तबीब को बुला कर लाती हूँ भाई। बिबोरत कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इधर आओ मेरे करीब। इलबिल की खातून कहती है, कैसे हुआ भाई? बिबोरत कहते हैं, मैं अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहा था, इसी दौरान लग गई। इलबिल की खातून कहती है, आप तरबियत किस वक्त दे रहे थे भाई?
तुम इस मामले में ना पढ़ो एबिल की खातून। तो एबिल की खातून खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले में सलजान खातून हेमा खातून को कहती है, सिरमा हर वक्त हिफ्जा खातून के साथ दिखाई दे रही है। हम हिफ्जा खातून को अच्छी तरह से जानते हैं। वो बिल्कुल भी सिरमा जैसी नहीं है, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि सिरमा हमारे दरमियान नफरत के बीज बो रही है। हेमा खातून कहते हैं, हम सिरमा को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमें बुराई का जवाब अच्छाई से देना है बेटी। सलजान खातून कहती है, आप कुछ करे वालदा, ये ना हो कि कुछ बुरा हो जाए। ये सुनकर हेमा खातून सोच में पड़ जाती है। इतने में कबीले का ढोल बजना शुरू हो जाता है। लोग इकट्ठे हो रहे थे। हेमा खातून भी बाहर आ जाती है। अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही वापस पहुंच चुके थे। फिर हेमा खातून पूछती है, कैसे हो गुंदोज? गुंदोज कहते हैं, मैं ठीक हूँ दादी, आप परेशान मत हो। इतने में गुंदोज बेहोश हो जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब उसे उठाकर मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं। अर्तुगरुल साहब पूछता है, हकीम हरतुग कहाँ है? साफची कहता है, हकीम हरतुग के आने तक मुझे भाई का जख्म देखने दे बाबा। इतने में हकीम हरतुग वहाँ पहुँच जाता है। फिर हकीम हरतुग गुंदोज का इलाज शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल साहब बामसी को कहते हैं, गुनकुत को लेकर मरकजी खेमे में आओ बामसी, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। ये कहकर अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत जब के किले पहुंच चुका था। एक कमांडर करीब आता है तो तुर्गुत कहता है, जाओ कमांडर दरगोस को कहो कि तुर्गुत सिपाही आया है। ये सुनकर सिपाही अंदर चला जाता है। कमांडर कहता है, अपना कुल्हाड़ा मुझे दे दो। तुर्गुत अपना कुल्हाड़ा कंधे पर रखते हुए कहता है, ले सकते हो तो ले लो मुझसे। कमांडर सारे सिपाहियों को इकट्ठा कर लेता है। इतने में उरानोस वहां पहुंच जाता है और कहता है, खुदा का शुक्र है आप उस जहन्नम में जिंदा बचाए। तुर्गुत कहता है, हमने दुश्मनों को जहन्नम में फेंक दिया है, हम वो ले लेते हैं जो हम चाहते हैं। फिर उरानोस कहता है, चले अंदर चलते हैं। तुर्गुत और उरानोस मरकजी हाल में पहुंच जाते हैं। तुर्गुत कहता है, मैं कुछ लेने आया हूँ कमांडर दरगोस। उरानोस कहता है, जो मैंने दिया है वो कम है जो आप और लेने आए हैं। तुर्गुत कहते हैं, हमने अपनी ताकत से अलीजग से वो चीज़ ले ली है जो हमारी थी, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे और अलीजग इस किले में आएगा तो यहाँ पर हम उसे एक आखिरी झटका देंगे। उरानोस कहते हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मंगोलों को पता चल गया तो फिर वो इस किले को तबाह कर देंगे और मुझे भी मार देंगे। तुर्गुत कहता है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें बस ऐसे जाहिर करना है कि तुम्हें किसी बात का कुछ पता ही नहीं है। उरानोस कहता है, क्या तुम मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो? तुर्गुत कहता है, तुम्हें नहीं, सोगोत में मौजूद तुम्हारे जासूस को। ये सुनकर उरानोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सोगोत में दरगोस मौजूद था और सफाई कर रहा था। वो छुपके से अर्तुगरुल साहब के कमरे में दाखिल हो जाता है। फिर कहता है, अर्तुगरुल देखते हैं तुम्हारे पास हलाकू खान के और कौन से खत हैं। इतने में वो हलाकू खान के खत देख लेता है। इतने में बाहर से एक आवाज़ आती है। फिर दरगोस वापस वो खत संदूक में रख देता है। इतने में दुमरुल वहां पहुंच जाता है और कहता है, घंटी वाले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरगोस कहता है, मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ। दुमरुल कहता है, जब हम तुम्हें सफाई क्या कहें तभी सफाई क्या करो, अब चलो अर्तुगरुल साहब तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर दरगोस बाहर चला जाता है और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। किसने निकाह कर लिया? मामू खान। रहीम दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला। वो दोनों रहीम की आवाज़ पर चौंक उठे। दोनों परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नौमे ने निकाह कर लिया, मिसेस शाह ने जवाब दिया। शाह साहब तो बस अपनी बीवी को देखते ही रहे। इनको इस जवाब की तवक्का बिल्कुल नहीं थी। नौमे ने निकाह कर लिया, क्या मतलब मामी खान? मैं कुछ समझा नहीं। रहीम सवालिया निगाहों से इन दोनों की तरफ देखने लगा। बिल्कुल ठीक सुना तुमने रहीम, कुछ दिन पहले नौमे ने निकाह कर लिया था, मगर हमें आज पता चला उन्होंने गुस्से में इसे घर से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक किया मैंने। नाफरमान औलाद ऐसी काबिल होती है। शाह साहब गुस्से से बोले, इसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और ना ही अपनी बहन का सोचा कि इसकी इस गलती की वजह से इसके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। इसने अगर किसी के बारे में सोचा तो वो है इसकी अपनी ज़ात, अपनी खुशी, हमारी खुशियाँ, हमारी तोक़ियात, हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया इसने, वो भी इस तो टके की नौकरानी के लिए। वो लड़की नौकरानी नहीं है शाह साहब, वो भी डॉक्टर है, मगर आप इसकी नानी की वजह से बार बार इसे नौकरानी का
ताना दे रहे हैं। माना कि वो गुल बीबी की नवासी है, मगर अब वो हमारी बहू है। रहीम, तुम ही समझाओ इनको। बेटा, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। इनसे कहो कि ऋचा को कबूल कर लें और घर वापस बुला लें। वो कमरे से बाहर निकल गए। रहीम बस सर हिलाकर रह गया। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बहन भनाई और तुमसे। नौवे ने जो कुछ किया इसकी सज़ा इसे मिल गई, ताकि आइंदा कोई भी या कम हमारे ख़ानदान से कोई नौजवान ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। औलाद समझती है कि हम माँ बाप इनसे दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, तो हम इनकी हर गलती माफ़ कर दें और इन्हें सीने से लगा लें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नौवे बहुत पछताएगा और जल्द ही इस लड़की को छोड़कर घर वापस आ जाएगा। जब आयशों में पलने वाले दर बदर की ठोकरें खाएं तो उनको अकल आकर ही रहती है। बाप की कमाई पर ऐश करना तो आसान लगता है, मगर मज़ा तब आए जब अपनी कमाई दौलत भी वैसे ही उड़ाए जाए जैसे बाप की मेहनत की कमाई ज़ाया की जाती है। माँ बाप की कदर तब महसूस होती है जब इनका हाथ सर पर ना हो रहे। नवे को माँ बाप की कमी बहुत जल्द महसूस हो गई, जो इसे घर वापस बुलाने पर मजबूर कर देगी। मामू जान, आप नौवे को वापस बुला लें, यही बेहतर है, क्योंकि अलीना भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं और इसने कल रात खुदकुशी करने की कोशिश की थी। क्या? शाह साहब शड रह गए रहीम की बात पर। जी मामू जान, हम कल रात से हॉस्पिटल में हैं। अलीना असद से शादी करना चाहती है, जो मेरे चाचू का बेटा है। मामा ज़बरदस्ती इसकी शादी नौवे से करवाना चाह रही थीं, क्योंकि वो जान चुकी थीं अलीना और असद के बारे में। अगर वो सब जानती थीं तो फिर अलीना की एंगेजमेंट नौवे से क्यों करवाई? शाह साहब पर तो जैसे सदमा तारी हो गया, और वो इसलिए कि मामा इस ख़ानदान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। आप तो जानती ही हैं इनके अपने ससुराल वालों से नफ़रत इनके चाचू वगैरह से कभी बनी ही नहीं। वो तो जब अलीना ने इतना बड़ा कदम उठाया तो पापा ने कल हॉस्पिटल में इन दोनों का निकाह करवा दिया। अलीना और असद एक दूसरे के पसंद करते हैं, ये बात बस मामा ही जानती थीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द इसका निकाह नौवे से करवाना चाह रही थीं। लेकिन जैसे ही पापा को पता चला, उन्होंने फ़ौरन चाचू की फैमिली को बुला लिया। मामा ने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर पापा ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी के साथ किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामू जान, आप भी नौवे को माफ़ कर दें। बाहर के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। नौवे ने निकाह कर लिया है, ये बात मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा। आप यही समझें कि रिश्ता हमारी तरफ से टूटा है। आप इसकी शादी का अच्छा सा फंक्शन अरेंज कर लें और सबको इनवाइट कर दें। मुझे तो यही बेहतर लग रहा है, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचते। अगर आप ये समझते हैं कि नौवे निकाह की वजह से मेरे और लैबा के रिश्ते पर असर होगा, तो आप ऐसा सोचना बंद कर दें। लैबा मेरी बीवी है, मंगेतर नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं और अलीना को भी माफ़ कर दें। इसके लिए अपने दिल में बदगुमानी मत लाइएगा। वो बहुत शर्मिंदा है आप सबसे। जिस तरह पापा ने इसकी खुशी अजीज़ समझी, इसी तरह आप भी नौमी की खुशी की खातिर इसे माफ़ कर दें। आप इसे खुश देखना चाहते हैं और इसकी खुशी और इस लड़की में है, तो फिर इसकी खुशी को कबूल क्यों नहीं कर लेते आप? सॉरी मेसन, मेरे लिए बेटे की बेवफाई माफ़ करना इतना आसान नहीं है। इसे भी तो फ़िक्र होनी चाहिए मेरी, मगर नहीं, इसे फ़िक्र है तो बस इस लड़की की खातिर अपने माँ बाप को और बहन को छोड़ कर चला गया। पता है क्यों? क्योंकि इसे इस लड़की की खुशी ज़्यादा अजीज़ है। मेरा सर शर्म से झुका दिया है मेरे बेटे ने, वो भी एक नौकरानी के सामने। एक नौकरानी को मेरे सामने ला कर खड़ा किया, मेरे बहू बनाकर, और चेहरे पर ज़रा नदामत नहीं। चाहता तो इस लड़की को छोड़ सकता था, मगर नहीं, इसने हमें छोड़ दिया, अपने माँ बाप को, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक
اس کی ہر خواہش پوری کی کسی ریاست کے شہزادے کی طرح پرورش کی، اور اس کا صلہ کیا ملا مجھے؟ زمانے بھر کی ذلت اور رسوائی۔ ابھی یہ بات گھر تک ہی ہے، لیکن آخر کب تک چھپا کر رکھیں گے اس بات کو؟ جو کوئی بھی اسے لڑکی کے ساتھ دیکھے گا 100 سوال اٹھائے گا۔ وہ تو یہاں سے چلے گیا، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمیں سننا پڑے گا نا۔ لوگ کہیں گے کہ شہباز شاہ کا بیٹا نومے شاہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کیا رشتہ ہے نومے کا اس لڑکی کے ساتھ؟ کس کو جواب دوں گا میں؟ کس کو بتاؤں گا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ بہت مشکل ہے میرے لیے یہ سب۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے سمجھاؤ، تمہاری بات مان لے۔ سمجھاؤ اسے کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، پلٹ آئے میں معاف کر دوں گا اسے۔ ماموں جان آپ فکر مت کریں، میں بات کرتا ہوں نومے سے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ میری بات سنے گا۔ آپ آرام کریں، مجھے بھی ہاسپٹل جانا ہے، پھر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا اور لائبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ کو سوتے دیکھا تو واپس آ گیا۔ نیچے پہنچا تو مسز شاہ سے ملاقات ہو گئی۔ ان کو بھی الینا اور اسد کے نکاح کا بتایا اور معذرت کرتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کمرے میں گئیں تو شاہ صاحب وہاں نہیں تھے۔ سٹی روم کی کھڑکی سے آتی روشنی پر نظر پڑی تو وہ سمجھ گئیں کہ وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی بیٹے کی یاد میں آنسو بہاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ عائشہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ پتہ نہیں یہ کیسی آزمائشیں ہیں۔ جو شخص مجھ سے بچپن میں نفرت کرتا تھا، اب اس کے دل میں میرے لیے اتنی گہری محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ میرے لیے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر آ گیا۔ کیا واقعی میں اس کے لیے اتنی خاص ہوں؟ کیا واقعی کوئی مجھ سے اتنی زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا میں اس محبت کے لائق ہوں؟ میری زندگی میں تو بس نفرت کے ہی سائے ہیں۔ میری سوتیلی ماں، جن سے میں نے سکی ماں جیسی محبت کی، ان کے دل میں میرے لیے محبت کیوں نہیں پیدا ہو سکی؟ کیوں انہوں نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا؟ کیوں مجھے میرے بابا کی آخری دیدار کا حق بھی چھین لیا مجھ سے؟ کیا سوتیلی اولاد محبت کے حقدار نہیں ہوتی؟ میں نے تو ان کو کبھی تو سوتیلی نہیں سمجھا، اور نہ ہی ان کے بچوں کو ہمیشہ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح پیار دیا ہے۔ جہاں تک ہو سکا ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ پھر بھی کیوں اماں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکی؟ کاش جس طرح نومے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوئی، اسی طرح ماں کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ وہ یوں نہیں سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ نومے کی آنکھ کھلی تو عائشہ پر نظر پڑی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کرنے لگا۔ عائشہ ایک دم چونک کر پیچھے ہٹی۔ آپ کب آئے؟ جب تم اپنی دعاؤں میں میری خوشیاں مانگ رہی تھی۔ نومے کے جواب پر عائشہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے سے نظر ہٹا نہ سکی۔ کتنی سچائی تھی اس کے چہرے میں، ہر مسکراہٹ میں جھلکتی محبت اور خلوص تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نومے بولا تو وہ ہڑبڑا کر جائے نماز طے کرتی ہوئی اٹھ گئی اور جائے نماز الماری میں رکھ دی۔ نومے بھی اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، پردہ پیچھے کیا اور کھڑکی کھول دی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ آج کی صبح پہلی صبح جیسی نہیں تھی۔ آج کھڑکی کے باہر مسکراتے کھلکھلاتے پھول نہیں تھے اور نہ ہی وہ تازگی تھی۔ سورج کی تپش چہرے پر محسوس ہوئی تو اس نے کھڑکی بند کر دی اور واپس آ گیا۔ عائشہ اس کی اداسی محسوس کر چکی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھا اور سر تا پاؤں خود کو دیکھا۔ چینج کرنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، کیسے باہر جاؤں؟ وہ عائشہ کی طرف واپس مڑا۔ عائشہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہے
یہی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے سوال پر خود ہی مسکرا دیا۔ مجھے ہاسپٹل چھوڑ دیں اور اپنے لیے شاپنگ کر لیں آپ۔ وہ سر جھکائے بولی، کیا مطلب ہاسپٹل چھوڑ دوں؟ نویں بنوئی اسکوٹے ہوئے ایسے بولا جیسے عریشہ نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ کس نے کہا کہ تم ہاسپٹل جا رہی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں تمہیں ہاسپٹل جانے کی۔ کیوں نہیں جا سکتی میں ہاسپٹل؟ عریشہ بھی اس کی انداز میں بولی۔ نویں مسکراتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اس لیے کیونکہ اب آپ میری ذمہ داری ہیں مسز، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس آرام سے گھر میں بیٹھو۔ میں آرام سے گھر میں بیٹھ جاتی ہوں اگر یہ گھر ہوتا، مگر آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ یہ گھر نہیں ہوٹل ہے اور میں پورا دن یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ عریشہ کے جواب نے نویں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ پریشان سا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عریشہ نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ ہاسپٹل جائے گی تو افسانہ سے رابطہ ہو سکے گا اور اپنے ڈاکومنٹس اور بیگ گھر سے منگوا سکے گی۔ اگر یہاں بند رہی تو یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نویں باہر آیا تو عریشہ چادر اوڑھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک بات کہوں؟ نویں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہی تھا کہ رک کر عریشہ کی طرف پلٹا۔ جی، عریشہ نے جلدی سے جواب دیا۔ نویں نے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے قریب کیا۔ ڈاکٹر ریبا والا روپ زیادہ اچھا تھا۔ تم ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، مگر جب سے عریشہ گل بنی ہو، آفت بنی ہوئی ہو۔ ایک ریکویسٹ ہے، ہاسپٹل میں ریبا بن کر رہنا، عریشہ بننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہاں میری تھوڑی سی عزت ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں بیوی کا غلام۔ آخری بات پر وہ خود ہی ہنس دیا اور عریشہ بھی مسکرا دی۔ چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ عریشہ نے اسے محبت بھری نظروں سے خود کو تکتے دیکھا تو بول دیا۔ نویں کندھے اکچاتے ہوئے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ اوبر سے رائڈ بیک کی۔ جب تک وہ گیٹ تک پہنچی گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاسپٹل پہنچے تو نویں شعلہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ عریشہ اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ شعلہ بیگم نویں کو دروازے پر دیکھ کر مسکرا دیں اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھیں۔ ماتھے پر پیار کیا۔ میرا بچہ کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ پہلے ٹھیک نہیں تھی، مگر اب تمہیں دیکھ کر بالکل ٹھیک ہوں۔ ناشتہ کیا میرے بیٹے نے؟ نویں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ عریشہ کیسی ہے؟ وہ آئی ہے دادو، وہ اوپر گئی ہے، آپ سے ملنے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں کمرے میں۔ لیکن یہ کیا چینج نہیں کیا تم نے؟ نہیں دادو، ابھی جاؤں گا شاپنگ پر، آپ بھجوا دیں پلیز، اور ساتھ 2 کپ کافی بھی۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ۔ سب نویں کو حیرانگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پانی پی کر کمرے سے باہر نکلا تو اسٹاف روم سے باہر آتی عریشہ پر نظر پڑی اور وہ پلک جھپکائے ہی بھول گیا۔ وہ بلیک ڈریس انتہائی کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھی اور بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ وہ افسانہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ افسانہ کی آواز پر وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ یس ڈیئر افشاں، کچھ کہا آپ نے؟ گڈ مارننگ سر۔ یہ گڈ مارننگ؟ وہ خجل سا بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں آگے بڑھیں تو وہ بھی وارڈ میں جا کر پیشنٹس کی فائل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سر، میم آئی ہیں آپ کے روم میں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ نرس
نے اطلاع دی تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی نظر ریشا پر پڑی غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ ڈاکٹر طلعت سے کسی پیشنٹ کی فائل پر ڈسکس کر رہی تھیں۔ اس کا بازو تھام کر وہاں سے چل دیا اپنے کمرے کی طرف۔ ریشا حیران پریشان تھی، اس کے ساتھ چل دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ڈاکٹر نومین طلعت تیزی سے نومین کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، آپ کا رویہ بہت غلط ہے ڈاکٹر ابرا کے ساتھ۔ مانا کہ آپ اس ہسپتال کے مالک ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے اسٹاف کے ساتھ ایسے بدتمیزی سے پیش آئیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں اس طرح پرسنلی ان کا ہاتھ تھامنے کا۔ مجھے حق ہے ڈاکٹر طلعت، آپ مجھے مت سمجھائیں۔ شی از مائی وائف۔ ان کے سارے حق میرے پاس ہی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز نو پرابلم، آئی کین ہیئر این ادر۔ ڈاکٹر، میں امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے۔ نو پلیز ٹیک اے سائیڈ۔ وہ ڈاکٹر طلعت کو حیران و پریشان چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو، دادو کمرے میں ہیں۔ نومین نے اسے کمرے کے باہر تاکید کی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ، یو بوتھ آر لکنگ۔ وہ ریشا کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، آخرکار یہ ڈریس پہن ہی لیا۔ تم نے کب کا لاک کر دیا تھا اور تم یہیں چھوڑ گئی تھیں؟ جی دادو، ایمرجنسی کے لیے رکھا تھا یہاں اور آج کام آ گیا۔ گڈ۔ تم دونوں کے لیے ناشتہ منگوایا ہے، ناشتہ کر لو جلدی سے، اس کے بعد کہیں جانا ہے تم دونوں کو۔ کہاں؟ نومین نے سوال کیا۔ میری ایک فرینڈ ہے، اس کے پاس کچھ فٹس ہیں، وہ دیکھ آؤ۔ تم دونوں جو پسند آ جائے مجھے بتا دینا، آ کر شام تک فسٹ ہو جانا۔ وہاں ہوٹل میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ کیا قیمت ہے ان فلیٹس کی؟ اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، تم کروڑوں کی جائیداد کے اکلوتے وارث ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وارث تھا، اب نہیں ہوں۔ کس نے کہہ دیا تم سے ایسا؟ یہ ہاسپٹل تمہارے نام ہے، اس ہاسپٹل کی ساری انکم تمہاری ہے، کبھی وقت ہی نہیں ملا بتانے کا یہ ہاسپٹل تمہارے نام پر ہے۔ اب جب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ ساری ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہو، تو اب مکمل طور پر یہ پراپرٹی تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں میں۔ یہ سب بعد میں، فی الحال ناشتہ کرو۔ تم دونوں، گاڑی کی کیز وہاں ٹیبل پر ہیں، پہلے اپنے لیے اور ریشا کے لیے شاپنگ کر لو، پھر فلیٹ پسند کرنے جاؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نومین کا موڈ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ طلعت نے اچھا خاصا غصہ دلا دیا اسے۔ وہ ناشتہ کرنے بیٹھا تو ریشا بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر طلعت سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ ریشا کے سوال پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا اور غصے سے ریشا کی طرف دیکھا۔ بس آج کے بعد تم ہاسپٹل نہیں آؤ گی، اٹس مائی آرڈر۔ اور میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ طلعت کا نام نہ آئے تمہاری زبان پر۔ تو کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر نومین؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں چپ چاپ کسی غلام کی طرح گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں، آپ کے حکم کے محتاج رہوں؟ جب آپ کا دل چاہے مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت ملے اور جس سے آپ چاہیں اسی سے بات کرنے کی اجازت دیں۔ کیا میں نے یہ ڈگری گھر بیٹھنے کے لیے حاصل کی ہے؟ میری برسوں کی محنت، بابا اور دادو کا خواب خاک میں ملا دوں؟ آپ جانتے ہی کیا ہیں میرے بارے میں؟ بس نکاح ہو گیا تو سارے حق حاصل کر لیے، بس یہی ہے آپ کی ذمہ داری؟ تو آج میں بتاتی ہوں آپ کو اپنی کہانی۔ اس رات جب آپ کی سالگرہ کی تیاریاں چل رہی تھیں اور آپ نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا اور آپ کے والد صاحب نے میرے حق میں یہ فرمان جاری کیا کہ مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ میری وجہ سے ان کے صاحبزادے بہت ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اس تھپڑ کی تپش آج بھی محسوس ہوتی ہے مجھے اپنے چہرے پر۔ اگلے دن جب گل بی بی مجھے چھوڑنے جانے والی تھیں، تب دادو نے ہمیں روک لیا اور ہمیں اپنے
ساتھ ہاسپٹل لے آئیں۔ گل بی بی سے کہا کہ عریشہ گل اب سے میرے ساتھ رہیں گی، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ گل بی بی کے چہرے پر جو خوشی تھی میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھیں کہ مجھے بھروسے مند ہاتھوں میں سونپ رہی ہیں، مگر میرے اپنے گھر جانے کی ساری خوشی پر پانی پھر چکا تھا۔ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب دادوں کا محبت بھرا سایہ مجھے ملا تو سوچتی تھی شاید ماں ایسی ہی ہوتی ہے۔ مجھے جب بھی گھر جانا ہوتا تو میں افشان اور اس کی ماں کے ساتھ ہی جاتی ایک دن کے لیے اور واپس آ جاتی۔ سیکنڈ ایئر میں مجھے اکیلے گھر جانے کی اجازت ملی بھی اور نہیں بھی۔ دادو میرے معاملے کسی قسم کا رسک نہیں لیتی تھیں۔ وہ یہاں سے مجھے اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بھیجتی تھیں۔ پھر اچانک بابا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ان کو ہر دن موت سے جنگ لڑتے دیکھنا بہت مشکل تھا میرے لیے۔ پھر میرا ایڈمیشن امریکہ ہوا اور مجھے وہاں جانا پڑا، اسی یونیورسٹی میں جہاں آپ پڑھ رہے تھے، مگر میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آئی۔ 6 ماہ بعد ہی گل بی بی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اور میں چاہ کر بھی وہاں سے واپس نہیں آ سکی کیونکہ یونیورسٹی سے چھٹی نہیں مل سکی اور میں ان کے آخری دیدار سے محروم ہو گئی۔ ان کے بعد پھر بابا، باقی سب تو آپ جانتے ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک میرے 3 بیسٹ فرینڈ تھے جنہوں نے زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں میرا ساتھ دیا۔ ایک دادو، دوسری افشان اور تیسرا طلحہ۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بچپن کی دوستی ایک پل میں ختم کر دوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بس میں دیکھوں، یہ حق بس میرے پاس ہے۔ تمہارا سب سے بہترین دوست میں بنوں، مگر تم اسے غلامی کا نام دیتی ہو۔ ہر بار مجھ سے نہیں برداشت ہوتی طلحہ کی، اور وہ محبت سے بھری نظریں جب وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے مجھے عجیب سی جلن محسوس ہوتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولتا رہ گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ میں چلتی ہوں، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ افشان کے ساتھ آپ نے جب جانا ہو مجھے بلا لیجیے گا، میں کوشش کروں گی کہ میری طرف سے شکایت کا موقع نہ ملے آپ کو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں اور نومیں بس اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد نومیں کمرے سے باہر آیا تو عریشہ اسٹاف روم میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں۔ نومیں نے دروازہ ناک کیا تو وہ اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر آ گئیں۔ پہلے وہ دونوں شاپنگ پر گئے اور اس کے بعد فلیٹس دیکھنے چلے گئے۔ 2 بیڈز، ایک ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج پلس ٹیریس سیکنڈ فلور پر موجود۔ نومیں کو یہی فلیٹ پسند آیا۔ وہ واپس ہوٹل گیا، پیمنٹ کی اور کمرے کی چابی ان کے حوالے کرنے کے بعد واپس ہاسپٹل آ گئے۔ شیلا بیگم نے ان کے لیے فرنیچر شفٹ کروایا اور باقی ضروریات کی چیزیں۔ رات 2 بجے تک ان کا فلیٹ سیٹ ہو گیا۔ دونوں تھکے ہارے سو گئے۔ نومیں کا تو برا حال ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایک کرسی تک نہیں سیٹ کروائی تھی، مگر آج سارا گھر سیٹ کروایا۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ نومیں کو گھر سے آئے ہوئے لبا اور مما سے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، مگر شاہ صاحب اسے معاف کرنے پر بالکل راضی نہیں تھے۔ وہ دن میں کئی مرتبہ شاہ صاحب کو کال کرتا، مگر وہ اس کی کال اٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے۔ آج عریشہ اور وہ دونوں ڈنر پر آئے تھے۔ دونوں ساتھ ہوتے ہوئے بھی اجنبی سے تھے۔ اس دن کے بعد سے دونوں ایک دوسرے سے بس ضرورت کے مطابق ہی بات کرتے تھے۔ عریشہ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ نومیں نے اسے ہاسپٹل جانے سے نہیں روکا، مگر اس دن کہ طلحہ ہاسپٹل نہیں آیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا، شاید اور کچھ۔ نومیں شاہ صاحب کے لیے بھی پریشان رہتا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر نکلے ہی تھے کہ اچانک ایک آدمی ماسک پہنے ان کے سامنے آ رکا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، وہ عریشہ کے سر پر گن رکھتے ہوئے بولا۔ نومیں نے اپنا والیٹ اور موبائل سب
اس کے حوالے کر دیا۔ عریشہ کا بیگ بھی۔ اس نے عریشہ کے بازو پر ہاتھ رکھا اور بس 9ویں کی ہمت بس یہیں تک تھی۔ اس نے عریشہ کے بازو پر ہاتھ رکھا اور بس 9ویں کی ہمت بس یہیں تک تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور گریبان سے تھام لیا۔ "ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف!" عریشہ چلاتی رہ گئی مگر 9ویں رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا تو وہ اسے چھوڑ کر عریشہ کی طرف چل دیا۔ عریشہ چلائی، 9ویں پیچھے ہٹ جائے۔ اس نے اسے دھکیلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ چور خود کو سنبھالتے ہوئے عریشہ پر گن تانے کھڑا ہو گیا۔ اس کا نشانہ 9ویں نہیں عریشہ تھی۔ جیسے ہی عریشہ چلائی، 9ویں سامنے آ گیا اور گولی اس کے سینے میں اور وہ ہی زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ عریشہ اس کا سر گود میں رکھ کر چلا رہی تھی مگر کوئی سننے والا ہی نہیں تھا وہاں۔ جیسے ہی 9ویں کو گولی لگی وہ چور وہاں سے بھاگ گیا۔ عریشہ کے سوچنے سمجھنے کی ساری حسیں کھو چکی تھیں۔ اس کی نظریں بس 9ویں کی بند ہوتی آنکھوں پر تھیں۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ اس نے اچانک ریسٹورینٹ سے کچھ لڑکے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک لڑکے نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر 9ویں کے زخم پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی مگر خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ "میم، آپ فکر مت کریں، ایمبولینس آ رہی ہے۔" ایک لڑکا عریشہ کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر عریشہ تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بس 9ویں کا ہاتھ تھامے اس کا سر گود میں رکھے ہوئے بس سیکھ بیٹھی تھی۔ "وہ تو اچھا ہوا ہم نے CCTV پر دیکھ لیا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ان کی حالت تو بہت خراب ہے۔" اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر بہت بڑا صدمہ لگا ان کو۔ وہ لڑکے ارد گرد بڑھتے رش کو بتا رہے تھے، "ہمارے پاس اس حملے کی ساری ویڈیو ہے، پولیس کو بھی کال کر دی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔" وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ایمبولینس آ گئی اور 9ویں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سٹر کچر پر بھی عریشہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ 9ویں ہوش و حواس سے بیگانہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ عریشہ کی آنکھیں نہ جانے کب سے بھیگ رہی تھیں۔ ہوش میں تب آئی جب اس کے ہاتھ سے 9ویں کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ نرس نے اسے آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کرنے کو بولا تو بے بسی سے بینچ پر گر سی گئی۔ "میم، آپ کا بیگ!" "میم، آپ کا بیگ!" ریسٹورینٹ کے ایک ملازم لڑکے نے اس کا بیگ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جلدی سے بیگ کھول کر اپنا موبائل باہر نکالا اور شیلا بیگم کو کال کی۔ "عریشہ، کیسی ہو میری جان؟ آج کیسی یاد آ گئی دادو کی؟" وہ مصروف سے انداز میں بول رہی تھیں۔ "دادو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔" عریشہ کے رونے کی آواز سنی تو وہ سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف ہوئیں۔ "کیا ہوا عریشہ، تم رو کیوں رہی ہو؟" "دادو، 9ویں کو گولی لگی ہے، آپ جلدی ہاسپٹل آ جائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔" عریشہ کے جواب پر شیلا بیگم گرتے گرتے بچیں۔ اگر وہ کرسی کا سہارا نہ لیتیں تو گر جاتیں۔ "ڈونٹ ویری، میں آ رہی ہوں، تم خود کو سنبھالو بیٹا۔" وہ بے مشکل انتہائی بول سکیں۔ "کچھ نہیں ہوگا 9ویں کو، تم مجھے یہ بتاؤ کس ہاسپٹل میں ہے؟" "دادو، مجھے نہیں پتہ ہم کس ہاسپٹل میں ہیں، آپ بس آ جائیں۔" عریشہ بری طرح رو رہی تھی۔ "عریشہ میری جان، ہمت سے کام لو بیٹا، ایسا کرو پاس کوئی ہے تو اسے فون دو۔" وہ لڑکا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ عریشہ نے اس کی طرف فون بڑھایا تو اس نے گال سے لگایا اور شیلا بیگم کو ہسپتال کا ایڈریس دے کر فون عریشہ کو واپس دے دیا اور وہیں قریبی بینچ پر بیٹھ گیا۔ "پاس ایک غلطی ہو گئی۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم بہت اچھا ناول پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کی 6 قسطیں کر لی تھی اور 7ویں قسط کے ہم شروعات میں تھے
امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ناول ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہم اس کی قسط پر آج رہتے ہیں، ہم نے اس کی سمجھ لے کر لے کہ ہم نے اس کی 7 قسط مکمل کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آج قسط نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ شیر دل نے خنسا پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ لچک لہجے میں ان کی جانب دیکھے بنا اپنے سامنے رکھے کپ پر نظر جمائے وہ جبڑے پیچ کر بولا، اس نے شیر دل پر چائے کا کپ گرا دیا تھا۔ وہ توقف سے بولے، اس نے ان پر چائے کا کپ کیوں گرایا؟ کیا آپ نے اس کی وجہ پوچھی؟ آپ کی بار اس نے باپ کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جس طرح گلا کھنکار کر نظریں چراتے ہوئے بولے۔ زرق نے غصے سے میٹھیاں بیچی چوک کو شک دیا اور یقین میں بدل گیا۔ وہ میرے نکاح میں ہے بابا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر جو کچھ اس کے لہجے میں تھا وہ تبریز خاں کو بھی خوف زدہ کر گیا۔ اب جرگہ بیٹھے گا اور اس بندے کو میں جیل میں پہنچاؤں گا۔ اور پھر سے سخت لہجے میں بولا، کیا کرتے ہو زرق؟ گھر کے معاملے کو جرگوں میں گھسیٹو گے؟ یکدم گھبرا کر بولے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سچ سے واقف ہیں بابا؟ آپ کو ایک لمحے کو یہ سب جاننے کے بعد خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے، اس حویلی کی عزت ہے؟ میرا خدا، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا تھا کہ اس گھٹیا اور نیچ انسان نے گھر کی عزت پر نقب لگانے کی کوشش کی ہے، اور اب آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکنے لگا، شیر دل کو اس کی گھٹیا حرکت کا جواب دینے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں نے لمحہ بھر کے لیے ان کی جانب دیکھا اور پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ سامنے بنی حویلی کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا جا رہا تھا۔ جس لمحے خنسار زرق کے پکارنے پر خوف زدہ ہوئی، اسی لمحے اس شک گزارا کہ معاملہ شیر دل پر صرف چائے گرانے کا نہیں تھا، وہ جس قدر عورت کے معاملے میں گھٹیا انسان ہے اس سے کچھ بھی بعید کیا جا سکتا ہے۔ اس نے تبریز خاں سے تنقید کرتے ہوا میں تیر پھینکا تھا اور وہ تیر سیدھا نشانے پر لگا۔ اب اس کے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا۔ جس لمحے وہ شیر دل کی حویلی میں داخل ہوا وہاں سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ زرق کو دیکھ کر جو پہلے خوشگوار مسکراہٹ سب نے اس کی جانب اچھالی، اس کے تیور دیکھ کر وہاں بیٹھے 7 نفوس نہ صرف پریشان ہوئے بلکہ ان کے ماتھوں پر شکن واضح پڑی جب زرق نے سیدھا شیر دل کی گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکا دے کر کرسی سے اٹھایا۔ تمہاری ہمت